بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی جان کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ دوستوں، انفینکس پاکستان نے اپنے ساؤتھ میں جو ایم ڈیز ہیں ان کے اعزاز میں دو عشائیوں کا اہتمام کیا، دو دعوتوں کا اہتمام کیا، جس میں سے ایک عشائیہ تھا اور دوسرا جو ہے وہ تقریباً لنچ اور عشائیے کے درمیانی چیز کی گئی تھی۔ یہ جو دو پروگرام کیے گئے ان میں جو ایم ڈیز کراچی میں اس کا اہتمام سپر ہائی وے میں واقع ایک معروف ریسٹورانٹ میں کیا گیا۔ اس میں کراچی میں موجود جو ایم ڈیز تھے انہوں نے شرکت کی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ان کے بھی لوگوں نے شرکت کی۔ ان دونوں پروگراموں میں جو کراچی اور حیدرآباد میں منتخب اپنے ایم ڈیز کے اعزاز میں انفینکس موبائل نے منعقد کیا تھا، اس میں انفینکس پاکستان کی طرف سے اسسٹنٹ کنٹری مینیجر جو ہے مسٹر سائمن تھے، اسی طرح جو چینل مینیجر شاہ زیب اطہر تھے، اسی طرح اس کے اندر جو ساؤتھ کے مسٹر مارک تھے، ساؤتھ کے ریجنل سیلز مینیجر، اور عمران بھائی تھے اسسٹنٹ ریجنل مینیجر ساؤتھ۔ اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوٹر تھے ان میں سکوٹیل تھے، بھوانی تھے، ایم اینڈ پی تھے، ان کے اعلیٰ حکام تھے، جس میں بھوانی کے کامران بھوانی تھے، اور اسی طرح جو سیکوٹیل تھے اس میں سے سلیم بھائی تھے، اسی طرح ایم اینڈ پی سے ریاض قاسم تھے، اور ان کے ساتھ دوسرے حمید بھائی ان کے ہمراہ تھے۔ اگلے دن یعنی آج جو ہے پروگرام کیا گیا حیدرآباد میں، جہاں پر کیونکہ بیسیکلی حیدرآباد بھوانی موبائل ڈیل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ہمراہ جو ہے ایم ڈیز کے ہمراہ کامران بھوانی نے خصوصی شرکت کی۔ ڈسٹریبیوٹر جو ہیں بھوانی موبائل انفینکس کے، انہوں نے شرکت کی خصوصی طور پہ۔ جبکہ یہاں ساؤتھ میں جو دوسرے ڈسٹریبیوٹر ہیں زینت جو ہے وہ ان کو کوئٹہ دیا ہوا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس پروگرام میں شرکت نہیں کی۔ وہ کوئٹہ میں جو پروگرام ہوگا اس کے اندر شرکت کریں گے۔ بتانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ جو پروگرام کیا گیا یہ ایک گیٹ ٹوگیدر تھا۔ کافی عرصے سے انفینکس انتظامیہ اور ڈیلرز کے درمیان کوئی بڑی تقریب کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی تقریب نہیں کہہ سکتے، چھوٹی تقریب تھی دونوں، لیکن یہ کہ ایم ڈیز کے اپنے معاملات تھے۔ اسی طرح جو ہے مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی، اسی میں انہیں ڈیلرز کو جو ہے بتایا گیا آئندہ جو کوارٹر کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ انفینکس موبائل جو ہے وہ کوارٹرلی ٹارگٹ دیتا ہے، منتھلی ٹارگٹ نہیں ہوتا اس کا، کوارٹرلی ٹارگٹ اپنے ایم ڈیز کو دیتا ہے کہ کس طرح اس کی پالیسی، اس کے معاملات سب ڈیل کرتا ہے۔ تو ابھی اس میں ایم ڈیز کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ جو ہے گفت و شنی کی گئی، اور آئندہ مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کی گئی کہ آگے مستقبل میں کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ٹارگٹ بھی کچھ لوگوں کے کم کیے گئے ہیں، کچھ کے جو ہے بڑھائے گئے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹرز کی طرف سے تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بیسیکلی یہ ٹارگٹ سارے کے سارے کمپنی آج کل جو ہوتی ہیں وہ کمپنیاں ہی سلیکٹ کرتی ہیں کہ کس ایم ڈیز کو کتنا ٹارگٹ دینا ہے۔ اس کے علاوہ وائس آف الیکٹرانکس پہلے یہ کئی مرتبہ اپنے کرم فرماؤں کو، دوستوں کو آگاہ کرتا رہا ہے کہ کمپنیز کے جو پیمنٹ ہے ڈیلرز کی، وہ کمپنی کے اوپر وہ کمپنیاں ادائیگی کریں، تاکہ جو ایم ڈیز ہیں یا ڈیلرز ہیں وہ مستقبل کے حوالے سے ان پیسوں کو رولنگ میں لا سکیں، کیونکہ ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اگر 4 5 6 مہینے ان کو پیسے نہیں ملے، 3 مہینے پیسے نہیں ملے، اگر کسی کی حیثیت 5 لاکھ کی ہے تو وہ بڑھ کے 15 لاکھ ہو جاتی ہے، اور یہ کیش پہ کام جب ہوتا ہے 15 لاکھ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے۔ کسی کی بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ 70 80 لاکھ، اور کچھ دوستوں کا 50 لاکھ ہو جاتا ہے، اسی طرح آگے بھی بڑھ جاتا ہے۔
تو وہ اپنا پیسے کمپنی سے MDs مانگتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر سے مانگتے ہیں، ڈسٹریبیوٹر کمپنی سے کہتی ہے، دونوں میں میل چلتا ہے، باہر کیف خیری کی معاملات چلتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل میٹر جو اس کے اندر یہ خوشخبری کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہفتے میں مستقبل کے حوالے سے جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس کے اندر یہ معاملات تقریباً جو مسٹر سائمن ہیں اور دیگر لوگوں کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو اگر جو پیمنٹ کے میٹر ہیں یا کوئی اور ایشو ہیں، ٹارگیٹ کے میٹر ہیں، وہ افہام و تفہیم سے بیٹھ کے حل کر لیے جائیں گے۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور انفینکس نے عید، اگر دیکھا جائے تو عید ملن، عید الاضحیٰ کی عید ملن کر دی۔ اس کی وجہ یہ کہ بغیر پلاننگ کے تھا اور ہنگامی بنیادوں پہ کیا گیا ایک دن میں، اور اس کو جو ہے اگلے دن جو ہے وہ سب کے سب بلا لیے گئے۔ دوسری کمپنیاں بھی جو ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں اور آگے کے مستقبل کے حوالے سے اپنے ٹارگیٹس کو جو بھی ہے، کیونکہ یہاں بدقسمتی سے سندھ کے اندر تو پھر 2 دن کا لاک ڈاؤن ہو گیا اور ٹائم بھی کم کر دیا گیا ہے، تو امید ہے کہ سندھ کے لیے ٹارگیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف لائیں گے۔ اچھا، بہت ساری کمپنیاں اپنا ٹارگیٹ بڑھانا ڈسٹریبیوٹر کمپنیوں سے اپنا ٹارگیٹ بڑھانا چاہتے ہیں، بہت ساری کمپنیاں اپنا ٹارگیٹ MD سے بڑھانا چاہتی ہیں۔ تو سیمسنگ نے اس معاملے میں پہل کر دی اور اس نے کہا کہ بھائی اگر آپ کم ٹارگیٹ رکھتے ہیں تو ہم اوکے ہیں، ہم اور کم، جتنا آپ کم کریں گے وہ ٹارگیٹ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن زیادہ مال بیچنے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ نقصان کا سودا ہے۔ اس وجہ سے اب MDs پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم کس طرح اپنا ٹارگیٹ بڑھائیں۔ تو اب یہ نئی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب دوسری کمپنیوں کا کیا ہے کیا نہیں وہ تو آپ کو مستقبل میں بتاتا رہے گا یہ ناچیز۔ لیکن بہرحال ایک خوشی کی بات ہے کہ گیٹ ٹوگیدر انفینکس نے کیا، اور ان کے خاص طور پہ شاہزیب جو ہیں ان کے اور عمران، انہوں نے ایک جو MDs ہے، ایک ہماری زبان میں ڈیلر ہے، اس کو فرداً اٹینڈ کیا اور بھرپور طریقے سے جو ہے ان کو ہر چیز سے، ہر پروگرام سے، مستقبل کے حوالے سے ایک چیز کی آگاہی دی۔ چینل مینیجر کے عہدے پر جب سے اپنا شاہزیب اطہر صاحب گئے ہیں تو ان کو مزید ذمہ داریاں بھی مل گئی ہیں، تو ان کے معاملات جو ہے وسیع ہو گئے ہیں۔ اس بنیاد پر وہ مستقبل کی جو پلاننگ ہے اس کا بھی ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ تو ہم شاہزیب اطہر کو مبارکباد بھی اس پروگرام کی توسط سے دیتے ہیں بہرحال، اور عمران کو بھی بڑی محنت کی ہے اس نے، اسی طرح مارک جو یہاں کے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑی محنت کی، سب لوگوں کے ساتھ اپنی بیٹھ کے ٹائم پاس کیا اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اپنا وقت بہتر انداز میں ان کو سمجھانے میں، ان کے ساتھ گفت و شینی میں گزار کے ایک اچھا تاثر پیش کیا۔ ہم دوسری کمپنیوں کو بھی چاہیے وہ ذرا، اب عید گزر چکی ہے تو کیونکہ یہ پروگرام اب ہوٹلنگ میں نہیں ہو سکتا، کوئی اپنے آفس میں بلائیں، کچھ اور جو بھی ڈسٹریبیوٹرز کے رومز ہیں یا جگہیں ہیں ان کی اندر جو ہے نا بلا کے ان کو کچھ مستقبل کے حوالے سے پلاننگ کریں۔ دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر اپیل کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ میرا کانٹیکٹ نمبر آپ کے لیے حاضر ہے 0300 928 3696۔ آپ کوئی بھی جو مسئلے ہیں اس میں اپنے واٹس ایپ پہ میرے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم آپ کے تعاون سے کمپنی اور ڈسٹریبیوٹر کے معاملات حل کرتے رہیں۔ دنیا کی معروف برانڈ اور پاکستان میں بھی بے انتہا مقبول رہنے والی اور موجودہ ٹائم میں بھی مقبولیت اپنی تھوڑا سا میٹر کم ہوا ہے کیونکہ دیگر برانڈ آنے سے وہ اس کی تھوڑی سی مقبولیت کا گراف تھوڑا سا نیچے آیا ہے، لیکن جو مقبولیت دنیا بھر میں آج بھی رکھتی ہیں ان بڑی بڑی برانڈوں کے سامنے وہ برانڈ ہے نوکیا۔ نوکیا کے پاکستان میں جو ہے وہ چاہنے والوں کی تعداد دنیا بھر کی طرح موجود ہے اور ان کے ہر فون کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کی اچھی سیل ہوتی ہے۔ وہ اسمارٹ فون کے ساتھ ساتھ نوکیا جو ہے فیچر فون میں بھی پاکستانیوں کو پسندیدگی کے حساب سے بہت آگے کی طرف لے جاتا ہے، اور گزشتہ جو کوارٹر تھا اس میں ایکٹیویشن کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ نوکیا
پہلے نمبر پر آیا تھا۔ بہرحال بتانے کا مطلب صرف اس وقت یہ ہے کہ نوکیا نے ایک حیرت انگیز آفر کر دی ہے، جبکہ ڈالرز اوپر چلا گیا ہے، ڈیوٹی کی شرح اوپر بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے دام بڑھانے کی جگہ جیسے دیگر کمپنیاں دام بڑھا رہی ہیں، نوکیا نے دام نیچے کر دیے ہیں، یعنی ہزاروں روپے کی بچت اپنے موبائل صارفین جو نوکیا کے خریدار ہیں ان کے لیے فراہم کر دی ہے۔ اور بچت تھوڑی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ 13 ماڈل پر جو ہے ان کی بچت آپ کو کس طرح مل سکتی ہے، کون سے ماڈل میں کتنی بچت ہے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 8.3 اس سے جو اس کے پرائز تھے 1,15,000، اس وقت کمپنی نے پرائز کر دیے ہیں 75,000 روپے، تو 39,000 روپے کی بچت ہے، یعنی سمجھ لیں لگ بھگ 40,000 روپے، تو یہ بہت بڑی بچت ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ماڈل جو ہے اس میں 8.1 ہے، جس میں 6,900 تقریباً 70,000 روپے کے پرائز تھے، اس کے موجودہ پرائز ہو گئے 46,900 روپے، 46,900، بچت تقریباً 23,000 روپے کی ہوگی، 23,000 روپے ایک پیس پہ دام کم کر دیے۔ اسی طرح تیسرا ماڈل ہے 7.2، اس کے پرائز تھے 39,999، مطلب 40,000 روپے، اس کے موجودہ پرائز کر دیے 23,000 اور 35,500 روپے، تو اس میں بچت 4,500 روپے کی کمی کر کے آپ کو فراہم کی ہے۔ اسی طرح 7.1 ہے نوکیا کا جو ماڈل، اس کے پرائز تھے 33,900 روپے، 33,900، اس کے اب پرائز ہو گئے 31,000، 31,000، بچت آ گئی 2,900 روپے کی، 2,900 روپے اس پہ بھی کم کر دیے۔ اسی طرح 7 پلس ہے، اس کے پرائز تھے 36,800 روپے، 36,800، اس کے پرائز آ گئے اب 29,900 روپے، لگ بھگ 30,000 روپے، 100 روپے کمی ہو گئی 6,900 روپے کی، تو یہ بڑی کمی کی ہے۔ آپ کو میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، ایک دوسرا ماڈل ہے 6.2، اس کے پرائز تھے 29,999 روپے، اور اب کر دیے ہیں اس میں 28,999، 1,000 روپے کی اس میں بچت کر دی گئی ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح 5.2 ہے، جس میں 31,999 پرائز تھے، اب 29,999، یعنی 2,000 روپے کی بچت کر دی گئی ہے آپ کے لیے۔ اب اسی طرح 6.1 ہے، اس کے دام تھے 28,800 روپے، اور اب کر دیے 26,000 روپے، کمی ہو گئی 2,800 روپے کی۔ اسی طرح 5.3 ہے، جس کے 28,999 پرائز ہیں تھے پہلے، اب 25,899 اور کم کر دیے گئی 3,100 روپے، 3,100 روپے کم کر دیے گئے۔ ایک ماڈل ہے 3.4، اس کے پرائز تھے 23,750 روپے، اور اب کر دیے گئے 21,499 روپے، بچت ہوئی 2,500 روپے کی، اس میں دام نیچے کر دیے۔ اسی طرح G10 جو نیا ماڈل آیا تھا، اس کے پرائز تھے 20,999، اب کر دیے 20,150، کمی کی ہے 850 روپے، نئے ماڈل میں بھی کم کیا ہے۔ اسی طرح 5.1 پلس ہے، اس کے دام تھے 22,900 روپے، اب کر دیے گئے ہیں 19,999، کمی کی ہے 2,900 روپے پرائز میں۔ ایک ماڈل جو ہے وہ 2.4 ہے، جس کے دام تھے 18,999، اب ہو گئے 18,144 روپے، کمی ہوئی 855 روپے کی۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ نوکیا کے 13 ماڈل میں کمی کی گئی ہے، اور 850 روپے سے لے کے 39,000 روپے تک کی بچت کی گئی ہے۔ یہ ایک نوکیا کے لیے جو چاہنے والے ہیں، نوکیا کے خریدار ہیں، ایک بہت بڑی آفر ہے،
اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دام لوگوں نے بڑھائے ہیں، نوکیا یعنی ایڈوانس ٹیلی کام جو ان کے ڈسٹریبیوٹر ہیں انہوں نے اس کے دام کم کیے ہیں، تو یہ ایک بڑی بات ہے ہمارے نزدیک، یہ کیونکہ ایڈوانس ٹیلی کام اور ان کے دوسرے ڈسٹریبیوٹر جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں M&P، لیکن ایڈوانس ٹیلی کام نے اپنی ویب سائٹ پہ سب سے پہلے پرائس کمی جاری کیے، تو ڈسکس وہی ہے کہ ایک بڑی اچھا فیصلہ ہے نوکیا کے چاہنے والوں کے لیے، اپنی بچت کریں اور ہزاروں روپے کی بچت کر کے بہتر فون پائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔